بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کیسر بلال، لیکچرر ان ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اینڈ پاکستان اسٹڈیز، کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کورس ریسرچ میتھڈالوجی، کوڈ ISL 491، لیکچر نمبر 13۔ آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ٹائپس اینڈ کریکٹرسٹکس آف ریسرچ کویسچنس۔ میں آج کے ٹاپک کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں آپ کو لاسٹ کلاسز کے حوالے سے جو ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے، میں اس ڈسکشن کا ایک سمری، ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آج کا سبق آپ کو آسانی سے سمجھنا اور پھر آج کے سبق کو پچھلے اسباق کے ساتھ لنک کرنا اور اسی طریقے سے ایگزامپلز کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسٹوڈینٹس، ہم سب سے پہلے ہم نے اس سبجیکٹ کے اندر ایک گڈ یا ایک اسٹرانگ ریسرچ کویسچن کے اوپر بات کی تھی کہ ایک اسٹرانگ ریسرچ کویسچن کیسا ہوتا ہے اور ایک ریسرچ کویسچن کا کس قدر کسی ریسرچ کے اندر اس کا رول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر میں نے ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ریسرچ کویسچن از ہاف آف دا ریسرچ، اے گڈ ریسرچ کویسچن از ہاف آف دا ریسرچ۔ اگر کسی نے ایک اچھا ریسرچ کویسچن پروڈیوس کیا تو گویا اس نے آدھا ریسرچ کا کام مکمل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے آدھے گڈ ریسرچ کویسچن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرابلم کو، آپ ایشو کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہو اور آپ تحقیق کے میدان میں سب سے پہلا جو بنیادی امر ہے وہ ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن یا پرابلم سٹیٹمنٹ یا کوئی ایشو کو ہائی لائٹ کرنا جس کو آپ سمجھتے ہو کہ اس ایشو کے متعلق، اس پرابلم کے متعلق پہلے کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا، تو لہٰذا میرے تحقیق سے اس کے اندر اس کے جوابات یا اس کی ایکسپلینیشن یا اس پرابلم کا سلوشن سامنے آئے گا۔ تو لہٰذا پہلی چیز ایک اسٹرانگ اور اچھا ریسرچ کویسچن ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے اسٹرانگ یا گڈ ریسرچ کویسچن کے کچھ کرائیٹیریا اینڈ گائیڈز آپ کے سامنے رکھے تھے، اور گائیڈز اور کرائیٹیریا سے میری مراد یہ تھی کہ جب کوئی شخص کوئی ریسرچ کویسچن پروڈیوس کرنے جائے گا تو وہ کون سے بنیادی عوامر ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جو وہ کنسیڈر کرے گا۔ تو ان کرائیٹیریا اینڈ گائیڈز کے حوالے سے میں نے تقریباً 4 بڑی باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ سب سے پہلے آپ کا ریسرچ کویسچن وہ فوکسڈ ہوگا، وہ سکیٹرڈ نہیں ہوگا، وہ ڈفرینٹ چیزوں کو کور نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ وہ ایک فوکل پوائنٹ کے اوپر فوکس کر رہا ہوگا۔ تو پہلی چیز تھی فوکسز آن اے سنگل ٹاپک اینڈ پرابلم، یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا کویسچن، ریسرچ کویسچن کوئی پڑھے گا تو اس کے ذہن میں ایک ہی نقطہ سامنے آئے گا کہ یہ کویسچن، یہ ریسرچ فلاں چیز کو حل کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بات کی تھی کہ آپ کا ریسرچ کویسچن اس طرح ہونا چاہیے کہ اس ریسرچ کویسچن کی بنیاد کے اوپر وہ جب آپ اس کو آنسر کرنے لگیں یا آپ اس کے لیے ڈیٹا کو تلاش کریں یا آپ اس کے لیے معلومات لینا چاہیں تو وہ آپ کو
پرائمری یا پھر سیکنڈری لیول کے اوپر جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے اوپر آپ کو لے کے جائے، یعنی آپ کا ریسرچ کویشچن متقاضی ہو کہ وہ آپ کو پرائمری یا پھر سیکنڈری ڈیٹا کے اوپر ہی لے کے جائیں، یا آپ کو ٹریشری لیول کے اوپر آپ کو یعنی ٹریشری لیول کے جو ڈیٹا ہے اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے ریسرچ کویشچن کے حوالے سے بتائی تھی وہ تھا کہ آپ کا ریسرچ کویشچن ایوائڈ کرے گا سبجیکٹیو ویلیو ججمنٹ، یعنی مطلب یہ کہ آپ کا ریسرچ کویشچن کے اندر ایسی چیز کی طرف آپ کو لے کے نہ جائے جہاں پر آپ کو آنسر اس فارم میں کرنا پڑے، جیسے میں کسی چیز کے بارے میں اگر آنسر کروں کہ وہ چیز اچھی کس حد تک افیکٹو ہے، تو آپ کو کہ بہت حد تک افیکٹو ہے، بڑی حد تک یہ ایسا ہے، بہت عرصہ سے ایسا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا یہ دیٹ از وی کال اٹ سبجیکٹو ویلیو ججمنٹ، لائک گڈ ہے، بیڈ ہے، بیٹر ہے، ورس ہے، اس طرح کے ورڈز کو آپ کیا کریں گے، آپ ایوائڈ کریں گے۔ اور ایک اور چیز ساتھ میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا ریسرچ کویشچن وہ وائی کے اوپر فوکس نہیں کرے گا، کیونکہ وائی کے نتیجے میں جو معلومات حاصل ہوں گی یا جو ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا تو وہ بڑا ہی وسیع ہوتا ہے۔ کون سی چیز اگر آپ کہتے ہو کہ فلاں چیز کیوں واقع ہوئی، تو کیوں کے نتیجے میں بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں جو اگین آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کے خلاف جائے گا، یعنی آپ نے وہاں پر آپ کا ریسرچ کویشچن مسٹ بی in conformity with answering یا with highlighting your objective of the research، یعنی آپ کا ریسرچ کویشچن اس طرح ہو کہ جب اس کا آنسر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ ضرور بس ضرور کیا ہو، آپ کی ریسرچ کے یا آپ کے تحقیق کے جو مقاصد ہیں یا جو گولز ہیں ان کو ٹیلی کر رہا ہوگا، اس کو بیان کر رہا ہوگا۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ ہم نے کہا کہ آپ ایوائڈ کریں گے وائی سے کویسچنس کو، بلکہ آپ ہاؤ، ایفیکٹو، وٹ آر دا فیکٹرز، یہ اس طرح کی چیزیں آپ ان میں شامل کریں گے۔ تو اگر ہم ریسرچ کویسچن کو اور تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھائیں تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ ٹائپس آف ریسرچ کویسچنس کے آتے ہیں کہ ہمارے تحقیق کا جو تحقیقی سوال ہے ان کے کیا کیا ٹائپس ہو سکتے ہیں، کیا کیا کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں۔ تو عام طور پر ہمارے پاس مینلی بنیادی طور پر 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ کویسچن، دوسرے کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو ریسرچ کویسچن، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں کیجول ریسرچ کویسچن۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ ڈسکرپٹیو ٹائپ کے کویسچن ہوں گے، کچھ کمپیریٹیو ٹائپ کے کویسچن ہوں گے، کچھ کیجول ٹائپس کے کویسچن ہوں گے۔ تو شروع میں تو آپ کو جیسے نام سے، ڈسکرپشن سے، کمپیریزن سے اور کیجول کے لفظ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ کویسچن ایسے ہوں گے کہ جس میں بیانیہ ہوگا، کسی چیز کی ڈسکرپشن مقصود ہوگی، اور دوسرے ٹائپ میں اس کی کچھ کمپیریزن، موازنہ ہوگا، تقابلہ ہوگا کہ دو چیزوں کا آپس میں کمپیریزن ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ کیجول ٹائپ کویسچنز ہو سکتے ہیں جس میں ہم کسی چیز کے متعلق ان 2 پوائنٹس سے ہٹ کر بات کریں گے۔ میں اب تینوں ٹائپس کی ڈیٹیل میں اس کے جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایکسکیوز می۔ ٹائپس آف ریسرچ کویسچن میں سب سے پہلے ڈسکرپٹیو ریسرچ کویسچنز۔ Descriptive researches are used to assist a study that aims to describe something. For example, polls conducted on public opinions,
The aim of this study is to understand the public various opinions which are mainly descriptive. Questions कैसे आ सकते हैं description में? Questions starting with how much, what amount, what is, what or etc. comes under the heading of descriptive research questions. जैसे कि इस definition से आपको पता चला कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन से हमें स्टडी के अंदर जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हम किसी चीज़ के मुतालिक हम पब्लिक ओपिनियंस को हम रखते हैं, समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ जो गिवन एग्जांपल के बजाय मैं यहाँ पाकिस्तान से या फिर शरीयत मुतहरा के हवाले से मैं अगर एक एग्जांपल आपके सामने पेश करूं कि जैसे मौजूदा हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत के अक़दामात जो हैं, जो स्टेप्स हैं, डेवलपमेंट स्टेप्स, वो किस कदर प्रो इस्लामिक हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में अगर हम ये देखना चाहें कि मौजूदा हुकूमत ने इस्लाम की अशात के लिए या फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे स्टेप उठाए हैं, तो अगर हम ये इस तरह का क्वेश्चंस इसके ऊपर हमने रिसर्च करना हो और लोगों के ओपिनियंस को समझना हो, तो डेफिनेटली जो हमारा क्वेश्चन जो बनेगा तो यही होगा कि व्हाट आर द ओपिनियंस रिगार्डिंग द करंट या कंटेम्परेरी गवर्नमेंट स्टेप्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट या रिगार्डिंग इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से जब हम बात करेंगे तो इस तरह का सवाल बनेगा जहाँ पर आपके लोगों की ओपिनियन। तो डेफिनेटली जब इसके आंसर में मुख्तलिफ लोगों की राय सामने आएगी तो राय का मतलब ये है कि वो हाँ या ना में नहीं होगी, वो कंपैरिजन नहीं होगी, बल्कि वो एक बयानिया की शक्ल में होगी। लोगों के अपने तासुरात, अपनी ऑब्जर्वेशन होगी जो वो आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो चीज़ मैंने कहा कि क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे कि जहाँ पर हम कहें कि व्हाट अमाउंट, कितनी मिकदार, व्हाट इज़ या व्हाट आर, इस तरह के जो हेडिंग से जो क्वेश्चन होंगे वो इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन के शुरू में आएंगे। फिर हमारे पास एक और जो चीज़ है वो है कंपैरेटिव रिसर्च क्वेश्चंस। तो कंपैरेटिव रिसर्च क्वेश्चन जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर आप किसी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन या उसका मुवाजना या मुकाबला मालूम करना चाहते हैं। To analyze the difference between two or more groups on the dependent variables, we use comparative research questions. Comparative research questions begin with what is the difference between. It may look into the distinguishing features of a variable upon different groups. A study to determine the proportion of males and females who would vote for two different political parties as a comparative research. यानी जब आपने दो चीज़ों के दरमियान एनालिसिस करना हो, तज्जिया करना हो कि इन दो ग्रुप्स में दो चीज़ें हैं, उनमें से कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़, जब कंपैरिजन हो दो चीज़ों के दरमियान। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये मालूम, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल है कि अगर हम ये देखना चाहें कि मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर कौन से पार्टी को ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो हम ज़रूर देखेंगे कि दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक मेल्स एक फीमेल्स बनेंगे और फिर इन मेल्स एंड फीमेल्स की कंपैरिजन हमने करनी होगी कि कौन सा ग्रुप किस पार्टी को ज़्यादा जो है प्रेफर कर रहा है, उसको फेवर कर रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन जब हम बनाएंगे जिसमें हमें कंपैरिजन करनी होगी, जैसे अगर हम इस्लामी पर्सपेक्टिव से देखें तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हम जैसे आजकल दावत का काम चल रहा है, तो अगर हम ये देखना चाहें कि मौजूदा दौर में जो दावत का काम है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दावत का काम था, दावत जिस नेज के ऊपर थी
ان دونوں کے آپس میں کمپیریزن کرنی ہو. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دوسری طرح ہم اگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس اگر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہمارے پاس کچھ اسلامک بینکس ہیں اور کچھ سعودی بینکس جس کو ہم کنونشنل بینکس کہتے ہیں. تو ہم دونوں کا آپس میں تقابلی جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں پرفارمنس کے اعتبار سے اسلامک بینکنگ کی پرفارمنس اچھی ہے یا پھر کنونشنل بینکنگ کی پرفارمنس اچھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو سائڈ کی کمپیریزن ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں جیسے اب موجودہ حکومت کیا عدل کا نظام یا اور پھر اس سے پہلے جو سابقہ حکومتیں گزری ہیں ان میں عدل کا نظام کیسا ہے. تو یہ کمپیریزن بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے ہم دو گروپس کا بھی یونیورسٹیز کا بھی ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اگر ہم پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی پرفارمنس کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کا مقابلے میں ان کی پرفارمنس کیسی ہیں. تو یہ اس طرح کا جب ریسرچ کویسچن میں جب آپ کو کمپیریزن یا موازنہ یا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیریٹیو ریسرچ کویسچن. ٹھیک ہے. اور اس میں عام طور پر واٹ آر دا ڈفرینس اس طرح کے ورڈ آتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا آپس میں ہم موازنہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ کی کمپیریزن جب آپ کریں گے تو کمپیریزن کے اندر دونوں چیزوں کے اندر کچھ اسپیکٹس ایسے ہوں گے جو دونوں کے اندر موجود ہوں. کیا مطلب؟ دونوں کے اندر موجود ہونے سے مراد یہ کہ ایسا نہ ہو جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے مینجمنٹ کے اصطلاح میں ایپل ٹو ایپل کمپیریزن. یعنی ایسا آپ نہیں کریں گے کہ ایک سیکٹر کچھ اور ہے. یعنی اگر میں اس طرح اگر کمپیریزن کرنا چاہوں کہ پاکستان میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا مقابلہ اگر میں کروں کہ پاکستان کے اندر جو اسٹاک ایکسچینج ہیں ان کی کمپیریزن کروں کہ اسٹاک ایکسچینج کے جو پرفارمنس ہے اور یونیورسٹیز کی پرفارمنس ہے تو یہ جو کمپیریزن ہے یہ اٹ از اے لاجیکل کمپیریزن. تو یہ ایک اچھی ریسرچ نہیں ہوگی. اور اس طرح کا کوئی مقابلہ یا موازنہ کرے گا بھی تو یہ ایک اس کو ہم کہیں گے یہ ایک ریشنل اور ایک اچھا ریسرچ کویسچن نہیں ہوگا جہاں پر اب ان ایسے دو چیزوں کے بارے میں کمپیریزن کرنے والے ہیں جہاں پر ان دو کا آپس میں کسی حد تک کوئی مناسبت کوئی موافقت کوئی سملیرٹی نہیں ہے. تو کچھ بنیادی چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ ساری چیز ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر میں مثال کے طور پر پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے ان کا اگر میں کمپیریزن کرنا چاہوں اور میں ان کو چین کے ساتھ یا پھر کیا نام ہے یو ایس کے ساتھ یا پھر جاپان کے ساتھ تو یہ کمپیریزن ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے. تو آپ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری کا مقابلہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پرفارمنس بیسس کے اوپر نہیں کریں گے بلکہ آپ کو کچھ پیرامیٹرز فکس کرنے ہوں گے. کچھ سملیرٹیز کچھ چیزیں ایسے ہوں گی کہ جو آپ جن کی بنیاد کے اوپر آپ جب آپ کمپیریزن کریں گے تو ان دو چیزوں دو گروپس کے اندر دو انڈیویجولس کے اندر دو اینٹیٹیز کے اندر ان سملر پیرامیٹرز کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ہے کمپیریٹیو ریسرچ کویسچن. اسی طرح ہم جب کیجول ریسرچ کویسچن کی بات کریں when a research is aimed to find out whether a variable causes one or more outcome variables, it is called a causal or relationship research. It is the study of cause and effect. For example, if the public opinion is affected by a recent event, causal research would try to understand what the effect of that particular event is. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک چیز کے ہونے کی وجہ سے دوسرے کی پرفارمنس کو ہم دیکھتے ہیں. یعنی جب ہم مثال کے طور پر عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی حکومت کے اندر آسان بزنس کے رولز بناتے ہیں اور جو پالیسیز بنتی ہیں اور ایزی بزنس کے جو پالیسیز بنتے ہیں تو ایزی بزنس کے پالیسیز کی وجہ سے آپ کے
آؤٹ کم ان دا مارکیٹ، بزنس کتنا پروموٹ ہوتا ہے، لوگ کس قدر انکلائن ہو جاتے ہیں بزنس کی طرف، اور مارکیٹ کے اندر نئے نئے بزنسز کا اسٹارٹ اپ ہونا اور ان کا انیشیٹو لینا، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ کے اچھے اور ایزی بزنس کے پالیسیز کی وجہ سے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس ایک چیز کا ایفیکٹ دوسرے کے اوپر دیکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کیجول ریسرچ بیسس۔ جب آپ ان دو چیزوں کا آپس میں ریلیشن شپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ریلیشن شپ میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز کو آپ اچھا کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جب ایک چیز کے اندر آپ تھوڑا سا اس چیز کو انکریز کرتے ہو اس کے اوپر اس کا بیڈ امپیکٹ آتا ہے۔ مثال یہی میں مثال دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بزنس والی۔ اگر کوئی حکومت اپنے جو ان کا جو بزنس اسٹارٹ اپ کے جو پروسیجرز ہیں، جو پیٹرنز اور جو پالیسیز ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، اگر وہ اتنے اسٹرانگ، اتنے کمپلیکس ہیں اور اتنے مشکل ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے اس کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور یہی سوال ریسنٹلی ون آف دا جرنلسٹ آسکڈ اور پرائم منسٹر، انہوں نے ان سے پوچھا بھی کہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ آپ کی جو ٹاپ میں جو بزنس کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کوشش نہیں کر رہی کہ جو ہمیں جو یوتھ کو جو چیزیں درکار ہیں، جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہیں، اور اس سے ریکوائرڈ اور چیزوں کی بنیاد کے اوپر وہ کیا کریں تاکہ حکومت وہ اچھے اچھے پالیسیز ایزی بزنس کو انٹروڈیوس کروائیں اور ایسے رولز ریگولیشن بنائیں، اس میں وہ ناکام رہی ہے۔ تو لہٰذا ہماری اپنی یوتھ کسی اور دبئی اور سنگاپور اور اس طرح کے لوگ وہاں سے کولیبریشن میں جا کے بزنسز کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ اسی طریقے سے خلاصہ یہ ہوا کہ جب آپ ان دو چیزوں کو آپس میں ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جب آپ آگے دیکھتے ہو تو دیٹ از سم ہاؤ دا کیجول ریسرچ کویسچن، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ تین ریسرچ کویسچن ہم نے دیکھی کہ یہ ایک ان کا آپس میں جو ہے اس طریقے سے، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دا ریسرچ کویسچن ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ ویریبلز اپان ون اور مور گروپس، ٹھیک ہے۔ اور جب آپس میں دو ویریبلز ظاہر ہے جب آپ ان دو کا آپس میں وہ کرتے ہیں ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو یہ ہم یہاں پر تھرڈ جو ہمارا کیجول ریسرچ کویسچن ہے، سم ایگزامپل آف ریسرچ آف کیجول ریسرچ کویسچن از فالو، ایک دو کویسچن میں نے یہاں پر دیے ہیں۔ What is the relationship between age and attitude towards online gaming among youth؟ ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اگر ہماری یوتھ کس قدر آن لائن گیمنگ کی طرف جو ہے انکلائنڈ ہے، تو جو اگر ہم یہ دیکھنا ہو کہ شروع میں بچے زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں، جیسے ان کا ایج بڑھتا چلا جاتا ہے تو ان کی میچورٹی لیول بڑھتی ہے تو وہ آن لائن گیمنگ کی طرف کم وہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح کی اسٹڈی کنڈکٹ کریں گے جہاں پر آپ کو دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی، ایک خاص کا اس کا ایفیکٹ کیا آ رہا ہے، تو یہ ہم کیجول ریسرچ کویسچنز کے اندر ہم اس طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہمارے پاس آج کے ایک اس سبق میں ہم نے جن چیزوں کو ہم نے کور کیا ان میں سے ہم نے عام طور پر ریسرچ کویسچن اور اس کے بعد کرائٹیریا اور گائیڈز کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی، پھر ہم نے جو ان کے 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ان کو ایگزامپلس کے ساتھ ہم نے سمجھا، اور ان ٹائپس اور ریسرچ کویسچن میں ہمارے پاس ڈسکرپٹیو ریسرچ کویسچن، کمپیریٹیو، اور پھر اس کے بعد کیجول ریسرچ کویسچنز، ان چیزوں پہ ہم نے بات کی۔ اور اسی لیکچر کے اینڈ کے اوپر آپ کو ان تمام چیزوں کی جو سورسز ہیں، جو ریفرنسز ہیں وہ اس میں گیون ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ PPT فائل میں ساری چیزیں مل جائیں گی۔ باقی اب تک اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ ڈیفینیٹلی آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آئندہ کے کلاسز میں ان کا جواب دیا جا سکے۔ نکتفی بہذا القدر ونصلی ونسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا
محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔